سب صحیح ہو جائے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ مسلمانوں میں لڑائی کا پھاٹک کس نے کھولا ہے؟ اسماعیل دہلوی نے کھولا ہے، جس نے کہا کہ میں نے یہ کتاب لکھی اس لیے ہے کہ مسلمان لڑتے رہے۔ میں کہتا ہوں بے غیرت، وہ مسلمان نہیں ہوگا جو رسول کی گستاخی پر لڑ کر صلح کر لے۔ تم نے جو یہ بات کی ہے کہ لڑ جھگڑ کر صحیح ہو جائے گا، تم نے اپنے غلیظ عقیدے کی وضاحت کی ہے۔ خدا کی قسم ہمارے دلوں میں حضور کی تعظیم ہے، ہم اپنا سر تو کٹا سکتے ہیں لیکن حضور کی گستاخی پر ہم کمپرومائز یا کسی بات پر مصلحت نہیں کر سکتے، اتفاق نہیں کر سکتے۔ یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی، یہ چلے گی جب تک اس دور میں رحمانی قوت اور ابلیسی قوت رہے گی۔ یہ لڑائی رہے گی اور اسماعیل دہلوی نے یہ کتاب ہی لڑنے کے لیے نکالی ہے۔ وابیوں، وہ شامی زید تو لوگوں کو درس دیتا ہے کہ میں دین کی کتابیں بات کرتا ہوں، دین کی باتیں بتاتا ہوں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ آپ کے مذہب کے ترجمان مولوی اشرف علی خود لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کتابیں لڑنے جھگڑنے کے لیے لکھائی تھی۔ اصلاح امت کا پیڑ بڑا کر دعویٰ کرنے، جھوٹے دعویٰ کرنے والوں، اگر تم سچے ہو تو بولو اس کتاب پر لعنت، اس مصنف پر لعنت، جو پریس چھاپے گا ہم اس پر کیس کریں گے۔ اگر تمہارے نزدیک حضور کی محبت کوئی حیثیت رکھتی ہے، حضور کی تعظیم کوئی حیثیت رکھتی ہے، حضور کا مقام کوئی حیثیت رکھتا ہے، لیکن تم نے نبی کا دین تھوڑی اپنے باپ دادا کا دین پھیلانا ہے۔ اس لیے کہ رسول پاک کی گستاخی اگر کر دی جائے تو وہ تمہیں گستاخی نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں اسی حدیث پاک کی طرف لوٹتا ہوں۔ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بات چلی تھی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں حضور میں آپ کے برابر کیسے کھڑے ہو جاؤں، میں آپ کے برابر کیسے کھڑے ہو جاؤں؟ او ينبغي ان يصلي حذاءك یا رسول اللہ انت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ تو رسول ہیں، میں آپ کے برابر کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام کی اتباع اور فرمان برداری پر گویا کہ ارشاد فرما اللہم حلم بالتعبیر وفقہ بالدین، مولا کریم میرے اس غلام کے سینے میں علم کا سمندر بہا دے، دین کی سمجھ عطا فرما۔ پھر ابن عباس نبی کی دعا کے صدقے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں سنو لو تعالی اقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، میرے مصطفیٰ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس سینے کو قرآن کے علم کا سمندر بنا دیا ہے۔ سنو لو تعالی اقال بعیر، ارے بڑے مسئلے تو درکنار ہیں، میرا تو اگر رسی، میرے اونٹ کی رسی لیک ہو جاتی ہے، لوجدتہ فی کتاب اللہ، میں قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں، میں قرآن سے ڈھونڈ لے۔ ایک بات یہاں پر سماعت فرما لیجیے، اس سے مراد یہ نہیں کہ زور زور سے صلاۃ والسلام نہیں پڑھنا۔ وہ بھی کہتا تم زور زور سے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی جب کلام کر رہے ہو، میرے نبی کے سامنے آوازوں کو بلند مت کرو۔ تو ہم گستاخ رسول ہیں، تم گستاخ رسول، تم چیخنے کے کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، تو تم چیختے ہو اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب کے سامنے چیخو مت۔ ہم نے کہا بھابھی اس لیے تو 40 دن ریمنڈ میں لگانے کے بجائے کسی سنی عالم کے پاس یا کسی سنی طفل مکتب کے پاس پڑھنا شروع کر دے گا تو سمجھ میں آ جاتا۔ یہ نہیں کہ سرکار کے سامنے آواز بلند نہ کی جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب محبوب کلام کر رہے ہوں تو بات نہ کی جائے، اور اتنے زور سے بات نہ کی جائے جس سے سرکار کی آواز دب جائے اور تمہاری آواز بڑھ جائے۔ کیوں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جنگ میں ہے، جنگ کا معاملہ تھوڑا بدلتا ہے، سرکار حضرت عباس جو خوب حضرت عبداللہ ابن عباس کے والد گرانی سرکار کے چچا، خوب لمبے تھے وہ اور بڑا جسم تھا، بہت بڑی آواز ان کی تھی، بہت بڑی آواز۔ سرکار نے ان سے کہا کہ چچا جان وہ اصحاب سمرا جو وہاں پر سمرا جماعت کے لوگ ہیں ان کو بلائیے تو صحیح۔ اب دیکھیں سرکار کھڑے ہیں، سرکار اور وہ چیختے ہیں یا اصحاب سمرا، علماء فرماتے اتنے زور سے چیخا کہ اونٹنیوں کی حمل گر گئی۔ مجھے بتائیے سرکار کھڑے ہیں اور ابن حضرت عباس چیخ رہے ہیں تو کیا انہوں نے گستاخی کی ہے؟ بولو گستاخی کی ہے؟ تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ خاص مصطفیٰ کے دربار میں پہنچے ہوئے ہو یا سرکار کلام فرما رہے ہو، اس وقت آوازوں کو بلند نہیں کرنا۔ اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے اگر تم نے آوازوں کو بلند کی وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، میرے حبیب کو ایسے جملوں سے مت پکارنا جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بھائی کہہ کر، چچا کہہ کر، ماموں کہہ کر، ان جملوں سے میرے حبیب کو
نہ پکارنا، میرے حبیب کو نہ پکارنا۔ تمام علماء نے لکھا بل قولوا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، بلکہ اگر پکارنا ہو تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا، پکارنا ہو تو یا نبی اللہ کہہ کر پکارنا۔ علماء تو کہتے ہیں یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا، یہ دیوس کہتا ہے یا رسول اللہ مت بولو، یا رسول اللہ مت بولو۔ کچھ کہتے ہیں آپ چلو چلو ریاض ہے کہہ دو، اس لیے سے کہو کہ اللہ ان تک آواز پہنچاتا ہے۔ ہم نے کہا غریب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ پہنچاتا ہے، تو کم سے کم اس لیے سے یا رسول اللہ کہتے، تو کم سے کم اس لیے سے کہہ دے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس لیے سے کہہ دے کہ اللہ سناتا ہے۔ لیکن تو سنیت کا بھی منکر ہے۔ یہ بعض چھوٹے موٹے تبلیغی نہیں جو ریونڈی ہماری مسجدوں میں فتنے پھیلاتے ہیں، 40 سال نماز پڑھتے ہیں دیوس ہمارے، ہم مردوں سے لڑ سکتے ہیں، خصیوں سے نہیں لڑ سکتے۔ تو یاد رکھیں اس جماعت سے ہم نہیں لڑ سکتے بھائی، ہمارے ہاتھ چھینیں گے بابا شاہ صاحب کیا بات کی ہے، بابا پیچھے بولیں گے یار عالم ہے سید ہے، سخت کرتے ہیں۔ امام صاحب کو اتنی سخت بات نہیں کرنی چاہیے، آہستہ آہستہ۔ اب جب امام کے لیے نفاق رکھتا ہے تو نماز کیوں پڑھتا ہے؟ ان کا وش چلے نا تو واجپئی کو آگے کھڑا کر دیں، چلے کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر، مفاد جہاں نکلتا ہو، مفاد جہاں نکلتا ہو۔ بھائی دیکھو ہم کو مولانا بلال صاحب ہے، میں ہوں، سنی علماء اور امام بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پیچھے آگے نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، ہم یا رسول اللہ نہیں کہتے، ہم علم غیب نہیں مانتے، ہم سرکار کو مختار کل نہیں مانتے، سب مانتے، اور ان میں شرک ہے، لیکن پھر بھی دیوس آگے نماز پڑھے گا، اور نماز پڑھے گا کبھی دہرائے گا بھی نہیں۔ تو پتا چلا ان کو نمازوں سے کوئی چکر نہیں ہے، شامی کباب سجاؤ کس کی پیچھے بھی پڑھ لو، بعد نکلے چاہے پنڈت ہو برہمن ہو کوئی بھی ہو پڑھ لو، نکال لو اپنا وقت نکال لو، کام ہو جائے گا۔ تو مقصد نمازوں سے اگر محبت ہوتی کبھی نمازوں کو اتنا ہلکا نہیں جانتے۔ ہم کہتے بھائی یہ گستاخ ہیں، ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، ہم نہیں پڑھتے، ہمارے لیے نماز کی اہمیت ہے بھائی، یہ نماز امانت ہے، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اس کو دینا ہے۔ امام امیر ہو جس کے پاس گویا کہ ہم جا کر یہ فیصلہ کرے، ہم ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، اور الحمدللہ نہ ان کی مسجدوں میں جاتے ہیں، یہ ہماری مسجدوں میں آتے ہیں، سنی بن کر آتے ہیں، مسجدیں قبضہ کرتے ہیں۔ سنیوں اپنے امام کے ساتھ تعاون کیا کرو، اور کمیٹی کی انتظامیہ سے بہت سے لوگ کو صدر بن جاتا سمجھتا ہے وزیر اعظم پاکستان بن گیا، فرعونیت آ جاتی ہے۔ امام صاحب ایسا نہیں ہے صاحب، ایسا نہیں ہے صاحب، وہ صدر صاحب آپ کو اللہ کے گھر کے لیے چنا دیا ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ گھر جا کر دیکھو صاف ہے کہ نہیں، آپ دیکھو وضو خانہ صاف ہے کہ نہیں، آپ دیکھو لیٹرین صاف ہے کہ نہیں۔ آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ ایک عالم کو آپ روکو کہ جناب یہ الفاظ نہیں کہنا، اور یہ روک تو رہے ہو، بتاؤ تمہیں کس نے کہا رکوانے کے لیے؟ یقیناً جن کے ساتھ آپ یہ پہ بیٹھ کے تاش کھیلتے ہو نا، یہ پان کی دکان پہ جن کے ساتھ کھڑے رہتے ہو، وہ تمہارے وہ دیوس وادی دوستوں نے بولا ہو، جن کی وجہ سے تم یہ بات کر رہے ہو۔ سنو، اگر تم نے ان کی رضا کے لیے اللہ کے ذکر کو روکنے کی کوشش کی، ایک عالم دین کو حق بتانے سے روکنے کی کوشش کی، تو سرکار فرماتے ہیں المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو جن کی محبت میں زبان چلا رہا ہے نا تو اسی کے ساتھ ہوگا، غور سے سن لینا۔ اللہ ماشاءاللہ بہت سے نیک لوگ ہیں، بہت سے نیک لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ تو نماز کے معمولات ہم ان کے پیچھے ادا نہیں کرتے۔ اب دیکھیے ہماری مسجدوں میں آئیں گے جناب، نماز پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ تھوڑا سمجھ لیتے تو بات سمجھ میں آ جاتی۔ یہ کہتے اچھا یہ چھوٹے موٹے تبلیغی، ہم گئے تھے 40 دن کے لیے، اور ہمیں وہاں پر بتایا گیا کہ جناب وہ سرکار کی مزار پر جائے نا، مزار پر، تو وہاں یا رسول اللہ کہیں گے، ہاں یہاں پر آپ نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے کہا نہیں کہہ سکتے، تو یہ بات یہ نہیں کیا ہے، کفر ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ وہ کہہ دیتے تو جو کہتا نہیں، اب تجھ سے پوچھتے جو نہیں کہہ سکتے، یہاں سے نہیں کہہ سکتے وہاں سے کہہ سکتے ہیں، تو جو پاکستان سے یا رسول اللہ کا وہ تیرے نزدیک کیا ہے؟ نہیں کہہ سکتے، نہیں کر سکتے، تو کفر بھی نہیں کر سکتے، حرام بھی نہیں کر سکتے، شرک نہیں کر سکتے، کوئی حد تو متعین کرے کہ یہ نہیں کیا، پھر ہم تجھ سے بات کریں۔ بولے نہیں، وہ قبر کے قریب ہوتے ہیں سرکار کے، تو سرکار سنتے ہیں۔ ہم نے کہا تجھے کبھی شرف ملا ہے سرکار کے سامنے سلام پڑھنے کا؟ تجھے تو ٹائم نہیں ملا ہوگا، مجھ سے پوچھے، وہاں پر اس طرح سلام نہیں پڑھا جاتا کہ جالی والی سرکار موجود ہے اور ان کا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس طرح کہا جاتا ہے؟